الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وقال تعالى: فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام، طلباء عظام اور تلگنگ کے علاقے ٹمن اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. مجھ سے قبل حضرت مولانا قاری سلیمان صاحب نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی. انہی کی دعوت پر آپ کے سامنے آج حاضری کا موقع نصیب ہوا. حاجی شوکت حیات صاحب ابھی مجھ سے فرمانے لگے کہ کئی مہینے انتظار کیا ہے آپ کا. میں نے کہا میں نے تو انکار کیا، لیکن قاری صاحب کہنے لگے کہ بھائی جو مرضی یہ ہو جائے بس آپ نے آنا ہے. الحمدللہ آپ لوگ جوق در جوق اتنی محبت کے ساتھ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اور اوپر سے بادل بھی اس تیاری میں ہیں کہ برس پڑیں. میں وقت کی اس نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ اور بیداری کا طلبگار رہوں گا. ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر آن، ہر گھڑی اللہ کے بندے اللہ کی بے شمار نعمتوں سے مستفید ہوتے رہتے ہیں.
جتنی اہم چیز ہے ان نعمتوں کا احساس کرنا، اعتراف کرنا اور پھر مالک کا شکر ادا کرنا، اتنا ہی اس میں کوتاہی کی جاتی ہے۔ ہر بندے کو دیکھو تو وہ رو رہا ہے، جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں بھائی کیا حال ہے تو کہتے ہیں کچھ حال نہیں۔ ایسا ہی ہے، بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود یہ ناشکرا انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ میں نوکری کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اور اگر کوئی کام نہیں ہے پوچھو بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں بس اللہ ہی اللہ، کہتے ہیں نا بس اللہ ہی اللہ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نکما ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی اللہ کرنا یہ کہیں نکما کا کام ہے۔ دوستو، علامہ متقی الہندی آج سے 600 سال پہلے گزرے ایک عالم ہیں، ان کے رسائل میں ایک عجیب بات پڑی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نارمل انسان 24 گھنٹے میں دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ میرے خیال سے کوئی سردی نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ آپ جواب دیں گے؟ مجھے پتا تو چلے نا بھائی میری بات ٹمن والوں کو سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ 24,000 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے، اور ہر سانس کے ساتھ 2 نعمتیں ہیں۔ سانس کا اندر لے کے جانا یہ الگ نعمت ہے، اور اس کا پھر باہر آنا یہ الگ نعمت ہے۔ تو اگر ہم صرف سانس والی نعمت کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو دن میں 24,000 مرتبہ سانس لیتے ہیں، اور ہر سانس کے ساتھ 2 نعمتیں ہیں، تو کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دن میں 48,000 مرتبہ شکر ادا کریں۔ کتنا؟ 48,000 مرتبہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو دن میں 48,000 مرتبہ شکر ادا کرتا ہو؟ پھر ماننا پڑے گا کہ ہم جتنا بھی کوشش کریں ہم رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ اعتراف کر لینا کہ میں قیامت تک شکر ادا کرتا رہوں، شکر کا حق ادا نہیں ہوگا، یہی شکر ہے۔ یہ تسلیم کر لینا، یہ گردن جھکا لینا کہ اللہ تیری نعمتوں کا بار اتنا ہے، تیری نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ میں ساری زندگی بھی شکر نہیں ادا کر سکتا، یہ اعتراف کر لینا ہی تیرا شکر ادا کر لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، میں نے سورہ ابراہیم 13واں پارہ تقریباً یہ آخری رکوع سے چند آیات پہلے میں نے تلاوت کی ہیں۔ سنیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے۔ میں ذرا چند آیتیں پہلے پڑھتا ہوں، آپ قرآن کے اس حسن اسلوب، حسن سیاق، حسن نظم کو دیکھیے کیا انداز ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر
دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. ترجمہ سنیے جی. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان بادلوں سے پانی برسایا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے تمہارے لیے میوے فصلیں پیدا کی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اسی نے تمہاری خدمت میں لگا دیا کشتیوں کو. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اسی نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے نہروں کو، تمہاری خدمت میں لگا دیا ندیوں کو، نالوں کو. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اسی نے تمہاری خدمت میں ڈیوٹی میں لگا دیا سورج اور چاند کو، جو مسلسل ایک مدار میں ڈیوٹی میں چل رہے ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی نے تابع کیا ہے خدمت میں لگایا تمہارے اللیل والنہار، رات کو اور دن کو. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تمہیں وہ کچھ بھی دیا جو تم نے اس سے مانگا ہے. خدا را ٹمن والو سنیے اس انداز کو. اللہ نے پہلے چند نعمتیں گنوائی، چند نعمتیں، لیکن میرے اس رب سے بھی آپ بڑا لطف اٹھائیں گے. فرمایا زمین پیدا کی، خلق السماوات والارض، زمین و آسمان بنائے. یہ رب کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اور آسمان سے پانی برسایا، کسان روتا رہا، پریشان ہے، پانی برسا، پھر اس کے ذریعے فصلیں اگی، میوے اگے تمہارے کھانے کے لیے، یہ بھی نعمت ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں کشتیاں تمہارے لیے جاری کر دی، سمندروں میں، دریاؤں میں، جو تمہارے نفع کے لیے چلتی ہیں. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، نہریں تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں. سورج اور چاند کو تمہاری ڈیوٹی میں لگا دیا. سورج کا اجالا اپنا کام کرتا ہے، چاند کی چاندنی اپنا کام کر رہی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی نے تمہارے نفع میں لگا دیا ہے رات کو اور دن کو. دن کا تھکا ہوا انسان رات کی چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، صبح ہوتے ہی تازہ دم ہو جاتا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، پہلی جتنی نعمتیں ذکر کی ہیں یہ وہ نعمتیں ہیں ٹمن والو جو تمہیں بغیر مانگے ملی ہیں. یہ پہلی جتنی نعمتیں ہیں یہ بغیر مانگے زمین بنائی، بغیر مانگے تمہارے مطالبے کے آسمان بنایا، تمہارے مطالبے کے بغیر سورج چاند لگایا تمہاری ڈیوٹی میں. تمہاری دعاؤں سے دن رات نہیں چلتے، تمہارے مانگنے کے بغیر دن رات تمہارے لیے بنا دیے. فرمایا یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو بغیر مانگے دی ہیں.
وَمَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور جو تم نے مانگی ہے وہ بھی تمہیں دی ہے۔ تمن والو ربط یہ ہے کہ جو تم مانگو تب بھی دیتا ہے، نہ مانگو وہ پھر بھی دیتا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی نعمتیں بھی اسی نے دی ہیں، اور تمہاری مانگنے کے بغیر جو دی ہیں یہ اسی نے دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، او انسانا اگر تو شمار کرنے بیٹھ جائے، گننا چاہے، احاطہ کرنا چاہے رب کی نعمتوں کا، سن لو لا تحصوها، تو شمار کرنا تو شروع کر لے گا 10 20 50 ہزار لاکھ کروڑ ارب خرب تک تو چلا جائے گا، تو مر تو جائے گا، تو رب کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لا تحصوها، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہو۔ ان الانسان لظلوم کفار، نعمتیں بھی بتلائیں، بغیر مانگے جو ملی وہ بھی بتلائیں، مانگنے سے جدی ہے وہ بھی بتلائیں، اور آخر میں کہا کہ اتنی نعمتیں ہیں تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر شکوہ کیا ہے کہ اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی انسان کی حالت یہ لظلوم کفار، بہت بڑا ظالم ہے، ظلم کر جاتا ہے، کفار بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ یہ شکر کا مفہوم اتنا وسیع ہے میرا دوست۔ شکر یہ نہیں ہے جو ہم صرف زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، یہ صرف نہیں۔ قرآن مقدس کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، او آل داؤد اعملوا آل داؤد شکرا، شکر کہو نہیں کہا اعملوا، ہاں اعملوا آل داؤد شکرا، شکر والے کام بجا لاؤ، شکر والے ہاں کام بجا لاؤ۔ نماز شکر ہے، روزہ شکر ہے، قربانی شکر ہے، زکوٰۃ شکر ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، قلیل تھوڑے ہیں، پھر قلیلن کے اوپر بھی تنوین بھی ہے، وہ بھی تقلیل کیا ہے، مانو کہ بہت ہی تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ ورنہ قرآن کا مطالعہ کیجئے، قرآن نبیوں کا ذکر کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ پیسے نہیں لگ دیتے کہہ دو سبحان اللہ۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اللہ فرماتے ہیں میرا نوح کان عبدا شکورا، میرا بہت بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ کتنا بڑا شکر گزار ہوگا کہ رب کہتے ہیں میرا شکر گزار ہے۔ اللہ، اب اندازہ لگائیں ان کا شکر کیسے تھا، ذرا دیکھیے۔ صبح کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی توحید سناتے ہیں، 950 سال کی سیرت مطالعہ کیجئے، کہیں بھی آپ کو اتنی باتیں نہیں ملیں گی، بس اللہ کی توحید ہی توحید سنا رہے ہیں۔
قوم پتھروں میں ڈبو دیتی ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے لکھا ہے اتنے پتھر برساتے کہ پتھروں میں ڈوب جاتے، کوئی بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ جبریل آ کے پتھر ہٹا کے انہیں پتھروں سے نکالتے، سارا بدن دیکھتے چور چور ہوتا۔ جبریل اپنے ہاتھوں سے مرم پٹی کرتے، جبریل مرم پٹی کرتے، کہتے جبریل جا میرے رب سے پوچھ گیا، آج تو میری قوم نے میرا یہ حشر کر دیا، کل میں نے کیا کرنا ہے؟ جبریل واپسی میں کہتے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ فرماتے ہیں کل بھی یہی کام کرنا ہے، کل بھی یہی پیغام ہے۔ یہ دن 10 دن 20 دن نہیں، 950 سال تک پتھروں میں ڈوب بھی جاتے ہیں، لیکن قرآن پھر بھی کہتا ہے انہو کانا عبدن شکورا، ایک دن بھی نہیں کہا اللہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا میں تھک گیا ہوں یہ ہو گیا، پھر بھی نعمتوں کا شکر گزار۔ اور لفظ شکور کے اندر بہت بڑی گہرائی ہے، یہی وجہ ہے کہ شاکر اور شکور میں فرق ہے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، شاکر اور دوسرا شکور۔ ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا جبکہ کسی مقام پہ قرآن یوں کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ شاکر لانعمہ، میرا خلیل میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ تو شاکر اور شکور میں فرق علامہ مناوی فرماتے ہیں الشاکر من یشکر علی العطاء، شاکر اسے کہتے ہیں ٹمن والو جسے عطا کرو تو وہ شکر ادا کرے، اور شکور اسے کہتے ہیں جسے نہ بھی دو پھر بھی شکر ادا کرے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق الشاکر من یشکر علی الرخاء، شاکر اسے کہتے ہیں جو آسانیوں پر آسائشوں پر نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ والشکور من یشکر علی البلاء، شکور اسے کہتے ہیں جو مصیبتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ تکلیف آئے پھر بھی رب کا شکر ادا کرے۔ قربان جاؤں اللہ پاک اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں او میرا پاک پیغمبر بل اللہ فعبد، بل اللہ فعبد وکن من الشاکرین، میرا پیغمبر اللہ ہی کی بندگی کر، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جا، شاکرین میں سے ہو جا۔ کن میں سے؟ اب ذرا دیکھیے جب اللہ نے کہا کم من الشاکرین، اب اس آیت کے اوپر عمل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، اس کے بعد آپ پھر دیکھیں گے کہ واقعی ہم ناشکرے ہیں۔ میں نے ابھی چند لمحے پہلے کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے دوست سے، تو میں نے بات چلتی چلتی یہاں تک آئی، میں نے کہا جو سہولیات جو نعمتیں اس دور میں ایک غریب کو میسر ہیں، آج سے 500 سال پہلے وہ بادشاہ کو بھی میسر نہیں تھی۔ یہ فریزر وغیرہ تھے، بولیے پنکھا بادشاہ کے لیے تو نہیں ہوتا تھا، نوکر جو ہے وہ ہاتھ کی وہ پکھی جو ہے وہ ہلا ہلا کے تو ہوا دیتا تھا، لیکن آج غریب کے گھر میں بھی ہے کمی۔ ہاں ایسی ہیں، ہر چیز ہے، نعمت کی کمی نہیں، کمی کس کی ہے؟ شکر کی کمی ہے۔ ہم اپنے گھر میں والدین بہن بھائی سارے جب بیٹھتے ہیں نا، تو جب بات چلتی ہے تو میں یہی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں گھر والوں سب سے کہتا ہوں کسی چیز کی کمی نہیں، بس کمی شکر کی ہے، شکر ادا کرو۔ اور قرآن کا قانون ہے، رب کا وعدہ ہے
لئن شکرتم لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لأزیدنکم، لام تاکید، نون ثقیلہ، یہ بھی تاکید کے لیے ڈبل تاکید۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر ادا کرو گے میں خامخواہ لازماً ضرور بس ضرور نعمتوں میں اضافہ کروں گا، کمی نہیں آئے گی نعمتوں میں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں النعمت موصولۃ بالشکر، اللہ، نعمت کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ شکر کے ساتھ۔ شکر ادا کرو گے نعمت آئے گی، یہ پکا وظیفہ سمجھ لی۔ یہ چاہتے ہو جو نعمت مل گئی یہ برقرار رہے اور جو نہیں ملی وہ آ جائے، اس کا نسخہ کیا ہے؟ شکر ہے۔ اللہ کیا کمال ہے، کتنا میٹھا لفظ ہے۔ میں تو کہتا ہوں شکر اور شکر اتنا میٹھا ہے، لیکن کئی لوگ مرتے مر جائیں گے ان کی زبان پہ کبھی شکر۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، بات ذہن میں آ گئی، کہتے ہیں کسی مرید کے ہاں چلے گئے، غریب سا تھا، تو اتنے بڑے بنگلے کوٹھیاں تو ہوتی نہیں تھی، ان کو بلایا کہ ہمارے حضرت آئے ہیں، مرشد آئے ہیں، بیچ میں پردہ ہے، اس طرف اس کی بیوی کھانا پکا رہی ہے، اس طرف مرید صاحب اور حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، پردے کے نیچے سے ہی کھانا وہ دے رہی ہے، مل رہا ہے کھانا۔ جب انہوں نے کھانا کھا لیا آخر میں بیٹھے، دعا کی، اس کے لیے بھی دعا کی اور یہ لفظ استعمال کیے کہ ماشاءاللہ کتنا لذیذ کھانا پکایا ہے، کتنا بہترین کھانا پکایا ہے۔ تو یہ جملے جب تھانوی صاحب کی زبان سے نکلے، اس پردے کی اس طرف سے رونے کی آواز شروع، رو پڑی۔ جب رو پڑی تھانوی صاحب نے فوراً کہا کہ خاتون میں نے تو کوئی برائی نہیں بیان کی، آپ کو کیوں رو پڑی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ نے کہا روئی اس لیے نہیں ہوں، زمانہ گزر چکا ہے، اسی قسم کا کھانا اس خاون کو کھلاتی ہوں، ایک دن بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ اچھا پکا ہے۔ آج آپ کی زبان سے یہ لفظ اچھا پکا ہے یہ سن کے رونا آ گیا ہے۔ ہم کھاتے ہیں گھروں میں لیکن کبھی شکر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو نعمتیں شکر کے ساتھ ملی ہیں۔ قربان جاؤں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر کہ عدالت کی بات ہوگی تو عمر یاد آئے گا، دلیری کی بات، انصاف کی بات کرو، حکمرانی کی بات کرو، عمر یاد آئے گا، قانون کی بات کرو، حکومتیں چلانے کی بات کرو، عمر تمہیں یاد آئے گا، دین کے لیے غیرت کی بات کرو گے تمہیں عمر یاد آئے گا۔ وہ عمر کیا کہتے ہیں؟ اذا ابتلیت ببلاء فللہ علی فی اربع نعم، جب اللہ مجھے کوئی تکلیف مصیبت دیتے ہیں میں اس مصیبت میں بھی رب کی 4 نعمتیں دیکھتا ہوں۔ آپ کہیں گے عجیب لوگ ہیں، مصیبت میں بھی 4 نعمتیں؟ کہنے لگے ہاں کیسے؟ پہلے دیکھتا ہوں کہ یہ مصیبت دینی ہے کہ دنیاوی ہے۔ اگر کوئی آزمائش مصیبت مال پہ آ گئی دنیاوی ہے تو میں کہتا ہوں یہ بھی رب کی نعمت ہے، دنیا بگڑی ہے دین تو نہیں بگڑا، دین تو پھر بھی بچ گیا ہے، تو میں اسے بھی نعمت سمجھتا ہوں۔ نمبر 2 میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس سے بڑی بھی کوئی ہے کہ نہیں، اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں رب کی یہ بھی نعمت ہے کہ اس بڑی سے بچا لیا ہے، یہ چھوٹی مصیبت آئی یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ تیسری بات، تیسری نعمت
کہتے ہیں پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نعمت کے بعد، اس مصیبت تکلیف کے بعد اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اس کی وجہ سے رب سے ناراض تو نہیں ہوا ہوں. کیا میں مصیبت میں راضی ہوں رب سے یا ناراض ہوں؟ جب دل کی طرف دیکھتا ہوں کہ رب کے ساتھ پھر بھی دل لگا ہوا ہے، رب سے راضی ہوں اس مصیبت میں، تو کہتا ہوں یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے مصیبت میں بھی مجھے اپنے آپ سے راضی رکھا ہوا ہے. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی نعمت دیکھتا ہوں مصیبت میں، وہ یہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ مصیبت تکلیف ویسے نہیں آئی، اس کا بدلہ اور اجر بھی مجھے رب دے گا. جب اجر پہ نظر ڈالتا ہوں تو پھر کہتا ہوں الحمدللہ یہ مصیبت نہیں، یہ بھی نعمت ہے کہ اللہ اجر تو دے گا. اور ہماری حالت کیا بنی ہے؟ ہر بندہ رو رہا ہے، پٹ رہا ہے. ایک دن رب سے تکلیف پہنچتی ہے، رب کے شکوے شروع کر دیتا ہے، رب سے گلے شروع کر دیتا ہے. بہت بڑا جاہل ہے وہ انسان جو رب کے شکوے رب کی مخلوق کے سامنے کرتا ہے. ایسے لوگ دیکھیں آپ نے؟ سارا دن دیکھتے ہو جی اللہ نے یہ کر دیتا، اللہ نے یہ کر دیتا، اللہ نے ٹانگ باندھ دی تھی، اللہ نے سر باندھ دیتا، یہ کر دیتا. بھائی کیا ہے؟ تو رب کے شکوے کن سے کر رہا ہے؟ مخلوق ہی سے تو کر رہا ہے. اور ان کے سامنے شکوہ کر رہا ہے جو تیری مصیبت دور بھی. میرا دوست، ہاں ایک درجہ ہے کہ رب کے شکوے رب ہی کے سامنے کر. کیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ میں اپنی کمائیگی، کمزوری، بے وسی، غم کی شکایت تیرے سامنے ہی کرتا ہوں. یہ ایک درجہ ہے. اس سے اوپر کا درجہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی اللہ کی شکایت نہ کر. اللہ میں راضی ہوں، یہ بھی ایک درجہ ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنا. تو نبی علیہ السلام سے فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین. اب شکر تو دیکھیے میرے پاک پیغمبر کا. دعائیں مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحیح ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجعلنی لک ذکارا ولک شکارا ولک رہابا. اللہ مجھے اپنا شکر گزار بنا دے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، وَلَكَ رَحَابًا، اللہ اپنے آپ سے ڈرنے والا بنا دے. کیا دعائیں ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء اتنی محبت کرتے ہیں ان سے، مسجد کے اندر ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا واللہ انی لأحبک یا معاذ. اے معاذ اللہ کی قسم ہے میں محمد تجھ سے پیار کرتا ہوں. کوئی اعزاز ہے؟ بہت بڑا اعزاز ہے دوستو کہ اللہ کے پاک رسول کہیں اللہ کی قسم ہے 2 دفعہ کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. اب 2 دفعہ یہ کہنے کے بعد جو تیسری بات کہی ہے وہ سنانے کی ہے. کیا فرمایا؟ اے معاذ اوصی کا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، میری نصیحت پلے باندھ لے. اللہ تدعن دبر کل صلاۃ، جب بھی نماز پڑھ لے تجھ سے یہ کلمات نہ چھوٹنے پائیں. کون سے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ سب کتنے مختصر کلمات. اللہم اعنی علی
ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، اللہ میری معاونت کر، میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، تیری بہترین عبادت ادا کروں۔ اب عملی دیکھیے، وہ بھی بتانے لگا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رات اتنا قیام ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتی تشققت قدماہ وتورمت، پاؤں پہ ورم آ جاتے، کبھی ایڑیاں مبارک پھٹ جاتے، اتنا قیام لمبا ہوتا، کبھی تو آپ کا سجدہ اتنا لمبا ہو جاتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں اٹھ کے قریب ہو جاتی، کہیں روح تو نہیں پرواز کر گئی، لیکن جب قریب ہوتی آپ کے سینے سے ہنڈی کے ابلنے کی طرح آواز آتی، آپ دل میں رب کے سامنے اتنی زاری کرتے، آپ کے سجدے میں اتنے آنسو بہے ہوتے کہ ماتھا مبارک کیچڑ بن جاتا سجدے کی جگہ پہ، آپ کے آنسو اتنے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا یا رسول اللہ جنت تو آپ کی منتظر ہے، جنت میں جانا آپ کے لیے اتنا اعزاز نہیں جتنا خود جنت کے لیے اعزاز ہے، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی زاری اتنا رونا کیوں ہے؟ جواب سن کے آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ فرمایا عائشہ فلا اکون للہ عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اس ذات کا شکر گزار نہ بنوں جس نے کہ یتیم کو اٹھایا اور نبیوں کا امام بنا دیا؟ شکر یہ ہے، افلا اکون للہ عبدا شکورا۔ اور شکر کیا ہے؟ فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر۔ ایک طرف ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہے، صبر کر رہا ہے، ایک طرف روزہ تو نہیں رکھ رہا، یہ نفلی کی بات کر رہا ہوں، مت کہ کوئی بندہ پنجاب ہے نا ڈر لگتا ہے۔ کراچی میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو کہنے لگے پٹھان جانے رمضان جانے، میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ اچھے برے ہر طبقے میں ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ تلاگنگ کے ان ایریوں میں آتا ہوں دیکھتا ہوں یوں لگتا ہے جیسے بس سارے توحیدی ادھر ہی ہیں، مالک کا کرم ہے الحمدللہ کہ اتنے اندھیروں میں بھی آپ نے توحید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ اس پہ بھی بولو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا ایک بندہ نفلی روزہ نہیں رکھتا، کھاتا ہے لیکن کھا کے شکر ادا کرتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کا مرتبہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ شکر وہ نعمت ہے، اور قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ واہ قربان جاؤں کتنا پیارا انداز۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں سزا دے کے اللہ فرماتے ہیں میں کیا کروں گا، مجھے کیا ملے گا؟ میں سزا نہیں دیتا، شرط کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، شکر کرو ایمان لاؤ۔ شکر وہ چیز ہے، سزائیں ٹلتی ہیں، عذاب ٹلتے ہیں اس سے۔ اب ذرا سنیے، ایک عالم نے ایک عجیب بات لکھی، کہتے ہیں کوئی عالم تھا چل رہا تھا راستے میں، یہ بات دل پہ لکھ لیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص سے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں اس کے،
دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. تو قاری سلیمان صاحب ایک شخص کے دونوں بازو کٹے ہوں، دونوں ٹانگیں کٹی ہوں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک رولر ہی تو ہے، ٹائر کی طرح، وہ چل تو نہیں سکتا. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اسے، وہ زمین پہ ٹائر کی طرح ایسے وہ الٹ پلٹ ہو کے جا رہا ہے، سارا گرد آلود ہو گیا، مٹی میں لت پت ہے، نظر بھی کم ہے، لیکن اس کی زبان پہ ایک صدا بلند ہو رہی ہے. وہ صدا کیا ہے ٹمن والو؟ وہ کہہ رہا ہے اے میرے اللہ، جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے مجھے. وہ یہ جملے کہہ رہا ہے. عالم کہتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس کے لفظوں کو دیکھتا ہوں، کتنے درد سے رو رہا ہے تنہائی میں. میں نے کھڑے ہو کے کہا او انسان، تیرے بدن میں تو پاؤں سر سے لے کر نیچے بدن تک کوئی جگہ سلامت نہیں ہے، ٹھیک نہیں، ہاتھ تیرے نہیں، ٹانگیں تیری نہیں ہے، کون سی نعمت ہے تجھ پہ جس کا شکر مانگ رہا ہے، شکر کی توفیق مانگ رہا ہے؟ سنیے تڑپ کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے او سادہ انسان، کیا تجھے نظر نہیں آتا میرے ٹوٹے ہوئے بدن میں اللہ نے مجھے دل دیا ہے، صبر کرنے والا دل دیا ہے، ذکر کرنے والی زبان دی ہے. کہ اتنی کمزور بدن میں یہ تجھے نعمت نظر نہیں آ رہی کہ دل، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا دل دیا ہے؟ یہ اس کی نعمت نہیں ہے؟ جو اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں انہیں یہاں بھی نعمتیں نظر آتی ہیں، اور جن کو یہ نہ ہو وہ ہزاروں نعمتیں، کروڑوں نعمتیں استعمال کر کے بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ بس. مدینہ منورہ میں میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا یار یہ عرب سے لوگ گلے شکوے بھی بہت کرتے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں. کہتا جی باقی ساری باتیں ہیں پر ایک بات، صبح سے شام تک جا کے کسی سے بھی آپ ملو، ان کے کلمات میں سارا دن شکر ہی شکر ہے. آپ کسی پوچھیں کیف الحال، الحمدللہ، جس حال میں بھی ہے وہ کیا کہے گا؟ الحمدللہ الحمدللہ. سارا دن یہ ہو رہا ہے. کہتا ہے میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھا، شام کا وقت ہے، دوسرا ڈرائیور اس کے قریب آیا اور اس نے اس کی طرف آواز دے کے کہا او بھائی کوئی کمائی کی ہے آج؟ یعنی سارا دن ٹیکسی چلائی ہے، کوئی کمائی کی؟ اس دن اس کو سواری نہیں ملی. تو ایسے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 ریال تھا اس کے پاس، اور اسے چوم کے کہتا ہے الحمدللہ. 1 ریال نکال کے سارا دن روڈ پہ گزارنے کے بعد وہ 1 ریال نکال کے کہتا ہے الحمدو. پھر رب نعمتیں کیوں نہ دے؟ ہماری ہر ادا سے ناشکری جھلکتی ہے میرا دوستو. آئیے شکر ادا کیجئے، رب کے شکر گزار بن جائیے. اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے اللہ فرماتے ہیں میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور ادھر شکر ادا کرو گے اللہ نہیں پوچھے گا. اگر نہیں کرو گے تو ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. نعمتیں گننے لگ جاؤ گن نہیں سکتے، لیکن ساری نعمتوں میں اگر نعمت قرآن دیکھ لو تو کتنی بڑی نعمت ہے. بولو کتنی بڑی نعمت ہے. نعمت قرآن سے تمہیں نوازا ہے. اللہ اپنے پاک پیغمبر کو جب تسلی بھی دیتے ہیں تو وہ بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے.
18 دن وہی بند ہونے کے بعد نبی کریم پریشان ہے. لوگوں نے پراپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان محمدن قد ودعہ ربہ وقضا، کہ محمد مصطفیٰ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا. اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا. والضحیٰ گواہ ہے سورج، والضحیٰ قسم ہے سورج کی، والضحیٰ گواہ ہے چاش کا ٹائم، والضحیٰ گواہ ہے سورج کی روشنی، گواہ ہے دن رات، رات کا اندھیرا. یہ دو گواہ پیش کر کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا بھی نہیں، ناراض بھی نہیں ہوا. یہ تو کہتے ہیں کہ چھوڑ دیا ہے، میں نے تو ابھی یہ بھی اعلان کرنا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. چھوڑا تو درکنار، میں نے تو آپ کو اور بھی دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ تو راضی ہو جائے گا. جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں دیتا رہوں گا. یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، ناراض ہو گیا. میرا پیغمبر الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. میرا پیغمبر کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا جب آپ کو باپ نے چھوڑ دیا، دادا نے چھوڑ دیا، ماں نے چھوڑ دیا؟ میرا پیغمبر جب یتیم تھا میں نے اس وقت نہیں چھوڑا، اب تو میں نے نعمت قرآن سے نواز دیا، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے آپ کو اس وقت نہیں چھوڑا، اب قرآن عطا کر دیا، اب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ بس یہ لگے رہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث. اس نعمت کو کھل کے بیان کرتے جائیں. لوگ جو مرضی یہ کہیں عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبا، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا. دوستو، کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کی روزی میں فرق، قافلے چلتے ہیں کتے بھونکتے رہتے ہیں. آئیے قرآن کی محنت کیجئے، معاشرے میں تبدیلی آتی ہی رب کے قرآن سے. وقت ہوتا میں تفصیل سے بات کرتا، زندگی باقی، ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.